جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طالب حسین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست میں عمران خان نے 9 حلقوں میں الیکشن لڑ کے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ناظرین، یہ 9 حلقے آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے 9 MNAs کے استعفے منظور کر کے ویکیٹ کیے تھے، جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی نوٹیفائی کیا اور ضمنی الیکشن کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، سوال یہ تھا جو زیر بحث تھا کہ کیا تحریک انصاف ان قومی اسمبلی کے حلقوں پر الیکشن لڑے گی؟ دیکھیں، پنجاب اسمبلی کی صورتحال اور تھی، وہ 20 حلقے، کیونکہ پنجاب تحریک انصاف ریٹین کرنا چاہتی تھی، اور عمران خان نے جب اسمبلی ڈیزالو کی تھی 9 یا 10 اپریل کو، جو پہلے قاسم سوری صاحب کے جو انہوں نے تحریک اعتماد کو ٹرن ڈاؤن کیا تھا اس وقت، تو قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی۔ تو عمران خان چاہتے یہ تھے کہ پنجاب میں ان کی حکومت برقرار رہے، اور اگر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں تو پنجاب میں وہ حکومت کا فائدہ اٹھائیں، انفلوئنس کریں۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری یہ بات تھی کہ اگر ان کو کوئی جلسہ، جلوس، ریلی یا لانگ مارچ کرنا پڑتا ہے تو پنجاب حکومت رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ پنجاب پولیس بڑی ظالم پولیس ہے، اور اس کو ہر حکومت جو ہے وہ استعمال کرتی رہی ہے۔ جیسا کہ 25 جولائی کا جو مارچ تھا عمران خان کا اسلام آباد میں، تو پنجاب سے بندے نکلنے نہیں دیے، 1000 بندے بھی نکلنے دیے۔ تو یہ ایک مقصد تو یہ تھا کہ پنجاب حکومت انٹیکٹ رہے، اور یہاں جو ہے ہم جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے اسے متاثر کر سکیں، اس پہ اثر انداز ہو سکیں۔ اچھا، قومی اسمبلی کا الیکشن میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ تحریک انصاف نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اگر اسمبلی میں رہتے تو اسمبلی میں ایک آواز بھی ہوتی، نیاب آرڈیننس کو رجسٹ کرتے، اور بہت ساری دوسری دیگر ترامیم جو ہوئی ہے یا ہو رہی ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتے۔ اچھا، استعفے دینے کے بعد اب چونکہ ضمنی الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا، ابھی 9 سیٹوں پہ ہوا ہے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کس منہ سے الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں، جب آپ مطالبہ فریش الیکشن کا کر رہے ہیں تو آپ کو ان الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اب چونکہ مقامی سطح پہ لوگ جو ہے وہ کسی کو سیٹ دینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہر حلقے میں 2 یا 3 قوتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، تو وہ مطلب ہے اگر PTI کے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ قوتیں آگے آ جائیں گی، اور آخری سال میں وہ جو ہے وہ کام وام کر کے جو ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے بھی اچھی پوزیشن بنا لیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی سب کو کہ تحریک انصاف کیوں لڑے گی یہ الیکشن، اور تحریک انصاف خالی میدان چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ ایک سیاسی غلطی کے کرنے کے بعد دیگر غلطیاں جو ہے غلطی پہ غلطی جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ میں تمام جو حلقے ہیں 9 کے 9 ان میں خود الیکشن لڑوں گا۔ بولا اس اعلان نے سب کو ورطائے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب ان 9 حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کیا مقامی قیادت انہیں سپورٹ کرے گی؟ عمران خان صاحب کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک جو ہے پاکستان میں اس وقت بہت پاپولر لیڈر بن چکے ہیں۔ بڑا زبردست مقابلہ ہوگا، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب یہ 9 کی 9 سیٹیں جیت جائیں، اور 9 سیٹیں جیت کر PDM اور اس کے اتحادیوں کا جو ہے وہ جو مزید منہ کالا کر دیں، جیسا کہ انہوں نے 17 جولائی کو کیا تھا پنجاب کے الیکشن جیت کے، اور ان کے لیے ان کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ ختم کر دیں۔ اچھا، اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہار گئے تو عمران خان کی جو ہے پارٹی مزید کمزور ہو جائے گی۔ اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں، اب جو عمران خان صاحب کا ابھی تک قومی اسمبلی سے استعفیٰ منظور نہیں ہوا، ابھی وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، کیا اس بات پہ کوئی یہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے کہ بھئی ان کے جو نومینیشن فارم جمع ہوں گے کہ عمران خان تو جس ہاؤس کے لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں وہ تو آلریڈی اس کے ممبر ہیں، مطلب وہ سندھ ہاؤس کے لیے تو نہیں لڑ رہے، نہ پنجاب کی اسمبلی کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ KP کی اسمبلی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ نیشنل اسمبلی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور نیشنل اسمبلی میں تو آلریڈی وہ ممبر ہیں ابھی تک، اور 9 حلقے جیت کے بھی عمران خان صاحب جو ہیں پھر حلف نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ ایک مطلب ہے پھر وہ 9 سیٹیں ویکیٹ رہیں گے۔ اس طریقے سے اس حلقے کی عوام کے جو نمائندگان ہیں وہ پارلیمان میں نہیں ہوں گے، ان حلقوں کی عوام کی اسمبلی کے اندر نمائندگی نہیں ہوگی۔
ایک تو یہ ایک بات جو آج سامنے آئی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف نا کارروائی بڑی شدت سے سٹارٹ ہوگی. ایف آئی اے متحرک ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد کل جو انکوائریاں ہوئیں وہ جو ملازمین جن کے نام پر اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے عمران خان نے یا تحریک انصاف نے کہہ لیں، ان ملازمین کو ایف آئی اے نے بلایا ہے. وہاں انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اور بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے بلینک چیک سائن کرا لیے جاتے تھے. وہ فنانس مینیجر جو تھا تحریک انصاف کا وہ اپنے پاس وہ بلینک چیک ہم سے لے لیتا تھا. پیسے کہاں جاتے تھے کہاں آتے تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں. اور اسی طریقے سے جو اکاؤنٹ آپریٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کے، وہ اکاؤنٹ جو ڈکلیئر نہیں ہیں، جس میں اسد کیسر صاحب، محمود رشید صاحب، میاں عمر فاروق صاحب، سیمی ضیاء صاحبہ، عمران اسماعیل، قاسم سوری، ان کو بھی ایف آئی اے نے طلب کر دیا ہے، نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اچھا 3 نوٹسز عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیے ہیں. ایک تو نوٹس وہ ہے کہ وہ شو کاز کہ آپ کے فنڈز ضبط کیوں نہ کر لیے جائیں. یہ نوٹس 23 اگست کا ہے، مطلب 23 اگست کو طلب کیا گیا ہے. اچھا 2 نوٹسز اور ہیں جس میں غالباً 18 تاریخ کو ان کو طلب کیا گیا ہے. وہ ہے ایک پٹیشن جو دائر کی ہے میرے خیال ہے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے، اور ایک غالباً حنیف عباسی صاحب کی ہے یا کسی اور کی ہے. اس میں کہا کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے. انہوں نے جو ہے بیان سرٹیفکیٹ غلط دیا اور فلاں 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 وہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے. کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ 2018 میں آیا تھا، اس وقت صادق امین جو قرار دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ کسی ادارے نے، مجاز ادارے نے کوئی کنکلوسیو فنڈنگ عمران خان کے خلاف جمع نہیں کی ہیں، کوئی شہادت نہیں آئی ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، اس لیے عمران خان ابھی صادق و امین ہے. تو ایک تو یہ 3 کیسز عمران خان کے خلاف کھل گئے ہیں. کارروائی شدت سے عمران کے خلاف شروع ہو گئی ہے. آج ایسا انصار باسی صاحب نے جو ایک آج مطلب ایک خبر لکھی تھی نیوز میں، جس کا ترجمہ جنگ میں بھی آیا. انہوں نے کہا جی یہ جو نیوٹرل ہے انہوں نے مکمل طور پہ عمران خان سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں کہ رابطہ نہیں ہے، رابطہ ہو رہا ہے. پرویز خٹک اور جو بھی لوگ ہیں ان کے طرف سے رابطہ ہو رہا ہے، لیکن وہ بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں اور گلے شکووں میں شدت آ گئی ہے. جو لسبیلا میں ہیلی کاپٹر گرا جس میں ایک جو ہے میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اور دیگر سینئر افسران جو ہے میجر جنرل رینک کے، میجر رینک کے، بریگیڈیئر رینک کے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اس کے خلاف جو ٹرولنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے فالوورز نے جو ہے اس کے اوپر جس طرح کے کمنٹس کیے ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. اس وجہ سے آرمی کے اندر بڑا شدید غصہ اور جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تشویش پائی جاتی ہے، جس کا اظہار بھی انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے کیا. تو اس کی وجہ سے انصار باسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے گلے شکوے بھی کیے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے. تو انصار باسی صاحب کہتے ہیں کہ اب مکمل طور پہ جو ہے کوئی چانسز ختم ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ صلح کے. اگر چانسز ختم ہو گئے ہیں تو پھر چانسز اندر جانے کے پیدا ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا جی. نواز شریف صاحب کو جو اقامہ پہ نااہل کیا گیا تھا، جو کہ مذاق تھا، اور نواز شریف کو جس شدت سے ایون فیلڈ اور دیگر مقدمات میں ان کو سزا ہوئی اور پھر ضمانتیں ہوئیں اور ابھی تک وہ مقدمات چل رہے ہیں. وہ پارٹی کے ہیڈ نہیں ہو سکتے تھے، ان کی تصویر نہیں آ سکتی تھی ٹی وی پہ. ان کو جامعہ نعیمیہ میں جوتا مروایا گیا اور بے شمار پی ایم ایل این کے لوگوں کو جو ہے کسی کے منہ پہ سیاہی پھینکی گئی، کسی پہ گولی چلی. اور یہ ایک بڑا ایک دور جو گزرا ہے وہ جو ہے اس کا اندر وہ تھا. اچھا اب جو ہمارے دوست اس میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی عمران خان صاحب کو خلاف جو ہے ایکشن نہیں ہونا چاہیے اور وہ پارٹی بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہونی چاہیے، سزا بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ان کا جو آرگیو ہے کہ دیکھیں جی یہ سیاسی لیڈروں کو مینیج نہیں کیا جا سکتا. میں بھی اس سے متفق ہوں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کے خلاف ایکشن ہوا تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان ایک ہو جائیں اور ایک ہی کنٹینر پہ چڑھ جائیں. اچھا اس سلسلے میں مزیدار ایک بات جو بریکنگ نیوز آئی ہے، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ریٹائرڈ فوجی کے تھرو میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے، پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا چھوڑیں یہ ساری باتیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو کریں معاف، آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. الیکشن کا کوئی شیڈیول جب آپ چاہیں بنا لیں، مگر یہ قانونی جو کارروائی ہے اس کو پلیز روکیں. آپ اپریل میں کر لیں الیکشن، مئی میں کر لیں، اور مل جل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے اس کا ابھی کوئی
جواب نہیں دیا۔ یہ آرٹیکل لکھا ہے عبداللہ طارق سہیل جو نوائے وقت میں لکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ جنرل صاحب کون ہے جو ملے ہیں ریٹائرڈ، اس کے نام عبداللہ صاحب نے نہیں لکھا، لیکن قیاس یہ کر رہے ہیں کہ یہ جنرل امجد شعیب صاحب کے تھرو جو ہے پیغام رسانی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک آج کی بریکنگ نیوز ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ چلی ہے۔ تو ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا منظرنامہ، سیاسی منظرنامہ کلیئر نہیں ہے۔ اگلے 6-7 ہفتوں میں بھی کہ اگست اینڈ تک کوئی منظرنامہ کلیئر ہو، الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے، اور آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے۔ اور کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ہو گئی ہیں، الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے تیار ہے، اور آرمی چیف صاحب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں فنڈنگ کے لیے۔ پہلے انہوں نے IMF کو فون کیا، اب جو ہے UAE کو کیا ہے، دیگر ممالک کو کر رہے ہیں۔ ویسے یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے ملک پاکستان کے لیے کہ ہم شہباز شریف صاحب نے بھی انہی کو آگے کر دیا ہے فنڈنگ کے لیے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی آرمی چیف صاحب کرتے تھے، وہی آگے ہوتے تھے، پہلے وہ وزٹ کرتے تھے، بعد میں عمران خان صاحب کرتے تھے۔ تو لوگ ہنسیں گے، ملک ہنسیں گے، ویسے ہنسیں گے تو کیا مطلب، ہمیں کوئی پرواہ تھوڑی ہے، ہم منگتے ہیں، ڈول اٹھا کے کشکول اٹھا کے مانگنے چلے جاتے ہیں، ڈیفرمنٹ کرواتے ہیں، تیل کی ڈیفرمنٹ ہے، لونوں کی ڈیفرمنٹ ہے، قرضے، شرم وغیرہ تو ہمیں ہے ہی نہیں۔ وہ شہباز شریف نے کہا تھا نا بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو بات تو ویسے ٹھیک ہی تھی، وہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ تو یہ ایک تماشا ناظرین لگا ہوا ہے، منظرنامہ کلیئر نہیں ہے۔ منظرنامہ کلیئر ہوگا اگلے 5-6 ہفتوں میں، جس میں آرمی چیف کی تعیناتی ہے، الیکشن کا انعقاد ہے، اور اس طرح کے فیصلے ہیں۔ معیشت کی ریکوری ہے، معیشت میں ابھی ڈالر تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن اب یہ کتنا پرماننٹ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا، کیونکہ پرماننٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ پرماننٹ ہے، کیونکہ پاکستان نے کوئی ایسے لانگ ٹرم میئرز نہیں کیے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری بات کو سنا۔ اللہ حافظ۔